بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ ہندوستان کا محاذ پہلے مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ بعد میں چیز جائے کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی، یہ پہلے اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنے والا ہوں کتاب سے، دیکھیں ہندوستان کا محاذ۔ کہ دوسری جانب ہندوستان والے محاذ پر مجاہدین ہندوؤں کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں گے۔ حدیث پاک میں اس محاذ کی زیادہ تفصیل نہیں آئی، البتہ اس محاذ پر موجودہ دشمن کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو محاذ ہوگا، جو ہندوستان اور مسلمانوں کا یا غزوہ ہند جسے کہہ لیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اس میں بہت دشواریوں کو پہلے سامنا کرنا پڑے گا اور یہ بہت خطرناک محاذ ہوگا۔ بعد میں یہ جائے کہ مجاہدین جو ہے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ یہ غزوہ ہند ہوگا، پہلے مسلمانوں کو یعنی کہ پستی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر مسلمان جو ہیں جوک در جوک مجاہدین جو ہیں یہ ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، پھر وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے ہی چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پورے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرا دیں گے، ان کے لیڈروں کو اور ان کے جرنیلوں کو گرفتار کر کے لے کے آئیں گے۔ میرے ناظرین، یہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں میں یہ ملتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کا پرچم لہرائیں گے اور پھر وہاں پر جو بت پرستی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اسلام کا پرچم پورے ہندوستان میں پھیل جائے گا۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں حالات اس وقت اسی طرف جا رہے ہیں۔ جب ظلم بڑھتا ہے تو اللہ کی لاٹھی چلتی ہے۔ ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کی جنگ بھی آپ دیکھتے ہیں بالکل سر کے اوپر کھڑی ہے۔ ہندوستان جو اس کے 6 طیارے گرے ہیں، اس کے بعد اس کو چین نہیں آ رہا، اس کو سکون نہیں مل رہا، وہ بدلہ لینے کی آگ میں اس وقت پاگل ہو چکا ہے، باولا ہو چکا ہے، اور بار بار دھمکیاں لگا رہا ہے، اور وہ پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے جو 6 طیارے میرے گرے ہیں اس کا بدلہ لینا ہے۔ آپ اندازہ کریں جب وہ 6 طیاروں کا بدلہ لے گا تو کیا پاکستان والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پھر یہ بھی بدلہ لیں گے اور یہ کام بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اب یہ بیک پہ یہ حالات آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ حالات جو ہمیں بتا رہے ہیں، جو حدیثوں میں بھی درج ہے، اگر آپ حدیثوں کو پڑھتے ہیں یا پیشن گوئیوں کو پڑھتے ہیں اور حالات کو دیکھیں گے تو بات اس طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو کچھ دوست مجھے کمنٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جنگ رک گئی ہے، آپ کہتے ہیں غزوہ ہند ہوگا، یہ ہوگا، ابھی نہیں ہوگا۔ میں کیا کروں، اب ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ میڈیا نہیں دیکھتے۔ کیا وہ انڈین جو آرمی ہے، کیا ان کی دھمکیاں دیکھیں، حالات دیکھیں ایگزیکٹ تو اللہ کو پتہ ہے یہ کب ہوگی۔ تو حالات آپ کو کیا آج سے 5 سال پہلے کے جو تھے اس طرح کے نظر آ رہے ہیں؟ بارڈروں کے اوپر فوجیں لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ تیاریاں ہیں، وہ 6 طیاروں کا بدلہ لینے کے لیے سر پہ کھڑا ہے، تو پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہاں جنگ میں بریک تھرو آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے حالات بالکل ویسے بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان جنگ کی تمنا نہیں کرتا، ہمیں ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر آپ کے اوپر مسلط کر دی جائے پھر بھاگو نہ۔ اگر آپ دیکھیں گے ہم نے تو پاکستان والوں نے بڑی کوشش کی ہے جنگ نہ ہو، لیکن انڈیا نے پہل کی، 6 طیارے پاکستان نے گرائے ہیں، تو اب جو ہے انڈیا سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اگر آپ دیکھیں گے حالات اس وقت جنگ کے سے بنے ہوئے ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیسے بڑھے گی، کب بڑھے گی اور کتنی دیر چلتی رہے گی، یہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ حالات ویسے بن چکے ہیں۔ السلام علیکم۔